أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا عنوان ہے بلوغ کی نشانیاں. یہاں پر بلوغ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوغ کیا ہوتا ہے، بلوغ کے کیا معنی ہے. بلوغ سے مطلب ہے کہ وہ عمر یا وہ لمحہ جس لمحے انسان بالغ ہو جائے، یعنی انسان پر احکام شریعت لاگو ہو جائے. احکام شریعت آپ کو معلوم ہے، واجب، حرام، مکروہ اور مستحب. یہ جو احکام شریعت ہے یہ انسان پر جس لمحے لاگو ہو جائے، اس کا اطلاق ہو جائے، اس لمحے کو کہا جائے گا کہ یہ انسان اب بالغ ہو گیا، کہ اب اس پہ شرعی احکام لاگو ہو گئے. یہ شرعی اصطلاح میں سے کہا جاتا ہے مکلف، یعنی کہ جس پر تکالیف شرعیہ لاگو ہو جائے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں. آپ عموماً اس کی سادہ سی ایگزامپل دے دیں تو دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنے قوانین کے اطلاق کے لیے ایک میچورٹی ایج بنائی گئی ہے. مثال کے طور پر الٹے جو ہے وہ گورنمنٹس نے ایج بنائی ہوئی ہے کہ 18 سال کی عمر جو ہے وہ میچورٹی لیول انسان کا ہے. تو 18 سال کے بعد جو ہے وہ اس پہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی اگر ایک شخص 18 سال سے پہلے کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی کوئی سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کہ اب اس کا میچورٹی لیول وہاں پہ نہیں پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی سزا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک 18 سال سے کم عمر لڑکا جو ہے وہ خدا نخواستہ قتل کر دیتا ہے تو اسے اس کی سزا نہیں ملتی، یا وہ چوری کرتا ہے تو اسے اس کی سزا نہیں ملتی، یا وہ ڈکیتی کرتا ہے، وہ کچھ بھی قانونی جرم کرتا ہے، کوئی ٹریفک رولس کو وائلیٹ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اسے اس کی جرم کی سزا نہیں دیتی، کیونکہ اس کا میچورٹی لیول ابھی نہیں پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے، بالکل یہی چیز اسلام کی صورت ہوتی ہے. اسلام بھی جب تک انسان بالغ نہیں ہوا ہوتا اس پر کوئی تکالیف شرعیہ لاگو نہیں کرتا. یعنی ایک شخص اگر بالغ نہیں ہوا، اگر اب بالغ ہونے کی کیا علامت ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. مثال کے طور پر ہے 12 سال کی عمر. ٹھیک ہے، اگر 12 سال کی عمر سے پہلے کچھ حرام کام کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے اس کے لیے کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے. ویسے بھی یہ کہ حرام نہیں ہے، کوئی چیز واجب بھی نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب جو واجبات ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے. اصل نماز پڑھنا ایک نابالغ شخص کے لیے مستحب ہے، نہیں، ایسا نہیں. اس کے لیے مستحب بھی نہیں، کیونکہ شریعت کے احکام اس پہ بھی لاگو ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، جتنی بھی احکام مستحب بھی ایک حکم شرعی ہے. ٹھیک ہے، واجب نہیں لیکن حکم شرعی ہے، شریعت کے احکامات میں سے ایک احکام ہے، ایک حکم ہے. تو ایک نابالغ شخص کے اوپر کوئی چیز مستحب بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کے لیے کوئی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. اور جس لمحے وہ بالغ ہو گیا اس کے اگلے لمحے سے اس کو تمام چیزیں جو ہے وہ جو شریعت کے احکام ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں تیاری جو ہے وہ اس سے پہلے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ میں بالغ نہیں ہوا تو کیا میں نماز ہی نہیں پڑھوں، تو میں روزہ نہیں رکھوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل لیتے نا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا کل پیپر ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ پیپر کی تیاری ایگزامینیشن ہال میں جانے کے بعد کریں گے یا ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے کریں گے؟ ظاہر ہے پہلے کریں گے نا، تاکہ ایگزامینیشن ہال میں جائیں تو آپ کو ہر چیز پتہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو زندگی ہے آپ کی، یہ جو دنیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک طریقے سے دار امتحان ہے. آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، خود آپ کا امتحان لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری اگر آپ بالغ ہونے کے بعد کریں گے تو 100% چانس ہے کہ آپ جو ہے وہ غلطی کریں گے. آپ اپنی ذمہ داری سے کہیں نہ کہیں غفلت برتیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا کوئی مبتدات نماز ہو جو آپ کو نہیں یاد ہو. ہو سکتا ہے کہ وضو کی کوئی ایسی شرط ہو جو آپ کو نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے
اب یہ تربیت کا بھی ایک عنوان ہے، درس اخلاقیات کا یہ درس ہے کہ انسان کو کب جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، بلکہ یہ تو تربیت والدین، تربیت اولاد کی اخلاقیات کے درس میں بھی جو ہے وہ یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ کس عمر میں جا کے انسان کو نماز سکھانی ہے، کس عمر میں جا کے انسان کو بچے کو روزہ سکھانا ہے، اور کس عمر میں جا کے اسے اور دیگر احکام میں شرکت سے۔ تو بہرحال یہ سیکھنے کی کیا عمر ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی ہم پہ کچھ واجب نہیں ہے تو ہم کچھ واجب کام بھی نہیں کریں گے، کچھ مستحب نہیں ہے تو ہم کوئی بھی مستحب کام نہیں کریں گے، ہم کوئی نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم نہ نماز سیکھیں گے، ہم نہ روزے رکھیں گے، نہ روزے سیکھیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ جس لمحے آپ نے بالغ ہو جانا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کو بالغ ہو جائیں گے، تو جس لمحے آپ کو بالغ ہو جانا ہے تو آپ کو اپنی تیاری اس سے پہلے سے کر کے رکھنی ہے۔ اور یہ تو ایک حکم دیا نا کہ انسان تقلید کے چکر میں آپ پڑھتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ تمام مسائل کا سیکھنا لازم ہے، جس کے بارے میں اسے احتمال ہے کہ اگر وہ نہیں سیکھے گا تو کوئی حرام کام انجام دے گا یا کوئی واجب کو ترک کر دے گا، تو یہ تو ایک آپ کے لیے اس عنوان سے آپ کے لیے جو ہے وہ واجب شرعی بھی بن جاتا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے اس سے اگر یہ سب چیزیں سیکھ کے رکھی ہوں گی تب جا کے وہ بالغ ہونے کے بعد یہ تمام کاموں کو بخوبی انجام دے پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بلوغ آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ ایج، جس ایج یا وہ لمحہ جس کے بعد انسان کے اوپر تمام کے تمام احکام شریعت لاگو ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحہ کب آتا ہے، وہ ایج کیا ہے، یہ انہوں نے 18 سال بنائیں گے، لیکن اسلام نے اس کی کیا ڈیفینیشن دی ہے، اسلام نے اس کا کیا کرائٹیریا بنایا ہے، ہم وہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت۔ تو یہاں پہ اسلام نے دونوں کو، لڑکا اور لڑکی کو، یہاں پہ الگ الگ کرائٹیریا دیے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے بالغ ہونے کے کرائٹیریا الگ ہے اور لڑکوں کا الگ ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں لڑکی کے بالغ ہونے کی صرف اور صرف ایک علامت ہے، وہ ہے 9 قمری سال پورے ہو جانا۔ اچھا، قمری سال کیا ہوتا ہے؟ قمر یعنی کہ چاند، ٹھیک ہے۔ تو قمری سال دیکھیں، جو کیلنڈر دنیا میں جو رائج ہیں، جتنے بھی قسم کے کیلنڈرز، وہ دو اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا وہ شمسی کیلنڈر ہوتے ہیں یا وہ قمری کیلنڈر ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شمسی کیلنڈر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سورج ہوتی ہے، یعنی سورج، یعنی زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، اس چکر کی بیس پہ یا اس ریوالوشن کی بیس پہ جو کیلنڈر بنتے ہیں اسے کہا جاتا ہے شمسی کیلنڈر، ٹھیک ہے، جس کے دن مخصوص ہوتے ہیں، یعنی سال کے دن مخصوص ہوتے ہیں، یعنی وہ سال یا تو 365 دن کا ہوگا یا وہ 366 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لیپ ایئر ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد وہ 366 ڈیز کا ہوتا ہے وہ سال، اور عام حالت میں وہ 365 ڈیز کا سال ہوتا ہے، یہ فکس ہوتا ہے، یہ شمسی کیلنڈر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا عیسوی کیلنڈر جو ہوتا ہے، جو جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو یہ کیلنڈر چل رہا ہوتا ہے، جو کہ مثال کے طور پر آج چل رہا ہے 2020، ٹھیک ہے، تو یہ شمسی کیلنڈر ہے، یہ شمس سورج کی بیس ہے، اس کی بیس سورج ہے، یعنی کہ سورج کے گرد زمین کتنے دن چکر لگا رہی ہے، یہ اس بنیاد پر کیلنڈر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا چاند بھی دیکھا جاتا ہے، آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ مثال کے طور پر اپریل کے چاند، مئی کے چاند، جون کے چاند، ٹھیک ہے، اس کا دار و مدار زمین کا سورج کے گرد چکر لگانے پر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے شمسی کیلنڈر۔ دوسرے کیلنڈر، اچھا، شمس کی بیس پہ اور بھی بہت سارے کیلنڈر دنیا میں رائج ہیں، اس طریقے سے قمری کیلنڈر، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ طریقے سے رائج ہے، جس میں سے سب سے کامن جو ہمارے درمیان ہے وہ ہے اسلامی کیلنڈر، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ٹھیک ہے، اس کا دار و مدار چاند پر ہے، یعنی کہ ایک تو وہ چکر ہے جو زمین سورج کی گرد کاٹ رہی ہے، ایک وہ چکر ہے جو زمین کا چاند زمین کے گرد جو ہے، ٹھیک ہے، جس کی ڈیوریشن 29 دن یا پھر 30 دن ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کا جو ٹائم ہے سورج کے گرد گھومنے کا وہ 365 دن یا 366 دن فکس ہے، اسی طریقے سے چاند کا 29 دن یا 30 دن فکس ہے مہینے کا، اس کا در و بدر مہینے کی بیسس پہ ہے، نہ کہ سال، اس کے سال کے دن فکس نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے اس کے سال کے دن 355 ہو، 355 ہو، 353 ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
फिक्स नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि चाँद 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सारे के सारे महीने अगर 30 के हो गए तो 360 दिन का हो जाएगा। साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए कभी, तो हमें ये नहीं सोचना होगा कि ये 360 दिन में कैसे साल हो गए, नहीं। ठीक है, हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये कि चाँद कब नज़र आता है और महीना कब तब्दील होता है। ठीक है, हमें दिन साल के दिनों का इसमें हिसाब नहीं होता, बल्कि महीने के दिनों का इसमें हिसाब होता है। तो 9 कमरी साल, मिसाल के तौर पर अगर एक आज चल रही है 1441 हिजरी, अगर कोई लड़की पहली रमज़ान 1440 हिजरी को पैदा हुई, ठीक है, तो इसमें 9 साल ऐड कर दें, यानी कि 1450 हिजरी की जो पहली रमज़ान होगी उस शब को वो बालिग हो जाएगी। यानी कि जो शाबान की आखिरी तारीख होगी, मिसाल के तौर पर 29 शाबान का दिन गुजर गया और चाँद नज़र आ गया, तो जब जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, पहली रमज़ान सन 1450 हिजरी होगी, उस रात को वो लड़की बालिग हो जाएगी। ठीक है, शमसी कैलेंडर में तारीख बदलती है दिन गुजरने के बाद, यानी रात में बदलती है। कमरी कैलेंडर में तारीख बदल जाती है मगरिब के बाद। ठीक है, तो जैसे ही मगरिब का वक्त हो जाएगा, तारीख बदल जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे चाँद नज़र आता, तो चाँद नज़र आता था तो कहते हैं कि पहली रमज़ान हो गई, आज रमज़ान हो गई, रात में कहते हैं रमज़ान हो गई। तो आप सुबह का इंतज़ार नहीं करते हैं, ना रात के 12 बजने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मगरिब का टाइम होता है और चाँद नज़र आ जाता है तो तारीख बदल जाती है, महीना बदल जाता है। तो लिहाजा जैसे ही 29 शाबान सन 1450 हिजरी का दिन गुजरेगा, मगरिब की अज़ान हो जाएगी, मगरिब का टाइम हो जाएगा और रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा, वो लड़की बालिग हो जाएगी। उस रात की मगरिब और इशा की नमाज़ उस पर वाजिब होगी। अगले दिन का सुबह का रोज़ा भी उस पर वाजिब होगा, फजर की नमाज़ वाजिब होगी और तमाम अहकाम शरीयत इस तरीके से उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो कमरी साल आपको समझ आ गया। तो 9 कमरी साल का पूरे हो जाना ये लड़की के बालिग होने की एक वाहिद अलामत है, इसके अलावा कोई अलामत नहीं है। 9 साल पूरे होने पर उसके अंदर कोई और खसूसियत हो ना हो, अगर कोई एक लड़की 9 साल की हो गई है, चाहे उसमें और कोई चीज़ मौजूद हो, अलामत मौजूद हो ना हो, ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो ये कि 9 साल की पूरी हो जाए। ठीक है, लड़की के बालिग होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही अलामत है। लड़के के बालिग होने की एक से ज़्यादा अलामतें हैं। उसमें से सबसे पहली हम पढ़ते हैं नाक के नीचे, नाक यानी कि जो पेट पे जो निशान होता है, बेली बटन जिसे कहते हैं, और शर्मगा से ऊपर। शर्मगा से हम मुराद है मकाम पेशाब, जहाँ से मर्द का पेशाब खारिज होता है। नाक के नीचे और शर्मगा के ऊपर जिस्म का ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर सख्त बालों का होना। इस सख्त बालों से क्या मुराद है? देखिए, एक तो होते हैं रुआ, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, येलो या ब्राउन कलर के होते हैं, आमतौर पर दूर से नज़र भी नहीं आते हैं। ठीक है, बचपन से ही इंसान की जिस्म में जो है वो होते हैं, हाथों पर भी होते हैं, चेहरे पर भी होते हैं। ठीक है, होते रुआ। ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही। एक होते हैं सख्त बाल, क्योंकि इंसान के जैसे सर के बाल होते हैं, दाढ़ी और मूंछों के बाल होते हैं। ठीक है, ये सख्त बाल होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल सख्त बाल अगर जो है वो उसकी जिस्म के इस हिस्से पर हो गए, तो इंसान लड़का जो है वो बालिग हो जाता है। अब ज़ाहिर है वो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात हो जाएंगे, वो सुबह उठेगा और देखेगा कि उसके जिस्म पे यहाँ पे जो है वो सख्त बाल हो गए थे। ज़ाहिर है वो कुछ और 6 8 या फिर गिनती के चंद बाल जो है वो स्टार्ट में जब इंसान नौजवान हो रहा होता है, तो मुमकिन है कि 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में कभी जो है वो इसके जो है वो जिस्म पे ये बाल हो गए। तो जैसे ही चाहे वो चंद ही हो, 4 5 6 8 इतने से गिनती के बाल भी हो, लेकिन अगर वो सख्त बाल है तो लड़का बालिग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी अलामत, अगर पहली अलामत ना हो तो दूसरी अलामत। अच्छा, ये बता दूं कि जितनी भी अलामतें हम पढ़ेंगे, इनका एक साथ हो जाना ज़रूरी नहीं है। इनमें से कोई भी एक भी अगर इंसान की जिस्म में ज़ाहिर हो जाए, मर्द के लड़के की जिस्म में, तो वो बालिग शुमार होता है। मनी का खारिज होना,
अच्छा, मनी क्या होती है और ये कैसे खारिज होती है? मनी, लड़के की मनी जो है वो नजासात में से एक नजासात है, ठीक है। जिस तरीके से पेशाब नजिस है, इस तरीके से मनी भी नजिस है। ये खारिज कहाँ से होती है? वहीं से जहाँ से इंसान का पेशाब खारिज होता है। लड़के का जहाँ से पेशाब खारिज होता है, शर्म का जिसम कहते हैं, वहीं से इंसान की, लड़के की मनी भी खारिज होती है, ठीक है। और उस मकाम से और भी दीगर रतूबतें, यानी कि लिक्विड्स जो है वो खारिज होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ ये दो जो है नजीस से, बाकी सारे पाक होते हैं। यानी पेशाब नजीस है और मनी नजीस है। इसके अलावा दीगर भी हैं, आप मुश्तहिद की किताबों की तरफ रुजू कर सकते हैं, जो कि पाक होते हैं। लेकिन हमारा भी यहाँ पे टॉपिक है मनी, ठीक है। जैसे ही इंसान की मनी खारिज होती है, वो शख्स कहलाता है मुजनिब, ठीक है। इस्तिलाह में, फ़िक़ही इस्तिलाह में उसे कहते हैं मुजनिब, ठीक है? यानी कि ये शख्स जनाबत की हालत में आ गया, ये जुनूब हो गया, ठीक है। जैसे ही इंसान मुजनिब हो जाता है, उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चलिए इस पर बात आते हैं। मनी का खारिज होने से इंसान बालिग हो जाता है। जैसे ही पहली मर्तबा इंसान के, लड़के के जिस्म से मनी खारिज होगी, वो बालिग हो जाएगा, ठीक है। क्या ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है? नहीं, ऐसा तो कई दफ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट टाइम मनी खारिज हुई है, चाहे वो इख्तियारी हालत में हुई है, चाहे वो बेइख्तियार, इंसान ने चाहे उसे जानबूझ के निकाला है, चाहे उसे इख्तियार में नहीं था उसके और बेइख्तियारी हालत में खारिज हुई है, इंसान के जिस्म से, मर्द के जिस्म से अगर मनी खारिज हुई है पहली मर्तबा और दीगर कोई अलामत उसके वजूद की नहीं पाई गई है, तो वो उसी लम्हे बालिग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मनी खारिज होने की दो बहुत ही कॉमन कॉमन से मतलब है कि दो चीज़ें जो है वो आप समझ लें कि क्या क्या वजह हो सकती है, वजूहत क्या होती है मनी खारिज होने की, ठीक है। पेशाब तो आपको पता है, आप रोज़ाना खाते पीते हैं, तो इसलिए इंसान के जिस्म से ये वेस्ट निकलता रहता है, ठीक है। लेकिन मनी खारिज होने की वजह खाना पीना नहीं होती, ठीक है। मनी खारिज होती है दो वजह से, दो वजह, बेसिकली तीन वजह, लेकिन तीसरा हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करते और ना उससे यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। दो वजह ऐसी है जो डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक होती है इंसान की बेख्तियार हालत में निकलती है, यानी कि सोने की हालत में, जब इंसान सो रहा होता है उस लम्हे उसकी मनी खारिज होती है। इसको कहा जाता है एहतिलाम। अलिफ है, हलवे वाला है, ते लाम अलिफ मीम, एहतिलाम, ठीक है। ये कोई हराम काम नहीं, क्योंकि ये इंसान की इख्तियार में नहीं है, इंसान बेख्तियार हालत में निकली है, ठीक है। और ना ही ये कोई बीमारी है, ठीक है। बल्कि इसका ना होना एक बीमारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका होना कोई बीमारी नहीं है और ना इसमें कोई शर्म वाली बात है, ठीक है। ये एक नौजवान जब इंसान हो रहा होता है, लड़का जब जवानी की उम्र में पहुंच रहा होता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि उसके अंदर होता है, ठीक है। और एक मरतबा नहीं, कई बार दबा होता है, यानी कि जब एक मरतबा इंसान की जिस्म से है, एक मरतबा जब एहतलाम होगा, तो उसके बाद उसको हर चंद रोज़ बाद या हर चंद हफ्ते बाद जो है वो उसे एहतलाम होता रहेगा, ठीक है। यानी कि हर चंद हफ्तों बाद हो सकता है कि उसको रात में ये सिचुएशन फेस करनी पड़े, ठीक है। और ये बेख्तियार रहते हैं, ना इसमें कोई हराम काम है और ना इसमें कोई शर्माने वाली बात है, ठीक है। तो एक सूरत हो गई एहतलाम, ठीक है, इसमें कोई हराम नहीं है। और इसमें मनी खारिज हो, चाहे एक कतरा मनी खारिज हो, चाहे जितनी भी हो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जैसी ही मनी खारिज होगी वो हो जाएगा मुजरिम। और अगर पहली मरतबा मनी खारिज हुई है तो वो हो जाएगा मुजरिम के साथ साथ बालिग, ठीक है। यानी कि उस पर अहकाम शरीयत तमाम के तमाम लागू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल है या 12 साल है और रात को 3 बजे उसको होता है एहतलाम, ठीक है। 3 बजे मनी खारिज हुई, उससे मालूम हो गया कि उसकी जिस्म से मनी खारिज हुई, क्योंकि 13 साल के, 12-13 साल के लड़के रात के रात में जो है वो इस मतलब पेशाब नहीं खारिज होता बेख्तियार में इस उम्र में, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो मनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मनी और पेशाब में काफ़ी फ़र्क भी होता है। आप मसाइल की किताब में रिव्यू कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें चीज़ें बता दूँ। तो मिसाल के तौर पर मनी जो है वो गाढ़ी होती है, मिसाल के तौर पर पेशाब से, ठीक है। तो उसका रंग जो है वो पेशाब पीली होती है, मनी आमतौर पर जो है वो सफ़ेद कलर की होती है, ठीक है। और
انسان کا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ عموماً طور پر جو ہے وہ کڑک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس قسم کی، اور مطلب آپ پہچاننے کے بہت آسان سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت آسان ہے پیشاب میں اور منی۔ جیسے ہی 3 بجے کی مثال کے طور پر اس کو احتلام ہوتا ہے تو وہ اسی لمحے بالغ ہو گیا۔ اب جو مثال کے طور پر فجر کا ٹائم ہوتا ہے 5 بجے، تو 5 بجے جو فجر کا ٹائم ہوگا اس کی فجر کی نماز اس پر واجب ہے، اور اس سے پہلے غسل کرنا بھی اس پر واجب ہے، کیونکہ مجرم انسان جو انسان مجرم ہو جائے اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ منی خارج ہونا ایک وجہ ہوتی ہے انسان کے مجرم ہونے کی۔ انسان مجرم دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اس میں سے ایک ہے منی کا خارج۔ تو جیسے ہی انسان کے جسم سے منی خارج ہو تو ہو جاتا ہے جرم، اور اسے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت منی خارج ہونے کی ہو سکتی ہے، وہ ہے استمنا، ٹھیک ہے۔ مشکل اصطلاح ہے، اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ استمنا کا مطلب ہے انسان کا کوئی بھی ایسا کام کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے جسم کے ساتھ ہو یا چاہے وہ کچھ دیکھ کر ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے اختیاری حالت میں، ٹھیک ہے، کہ وہ اختیاری حالت میں کچھ کر رہا ہے اور اس کے جسم سے منی خارج ہو تو یہ کہلاتا ہے استمنا، اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک حرام فعل ہے۔ اب اس کی ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ اس کی مذمت میں کیا حدیث آئی ہے اور کیا روایت ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہے، وہ سب چیزیں ایک الگ ٹاپک ہے۔ ان بہرحال اتنا ضرور سن لیں کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات ہیں، مثلاً حافظہ کمزور ہوتا ہے، مثلاً قوت ارادیت ختم ہوتا ہے، مثلاً اپنے ہدف سے جو ہے وہ پیچھے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی احادیث میں بھی کافی سخت مذمت ہے، یہ مثلاً قول معصوم ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا جو شخص ہے وہ یہ فعل انجام دے گا، یا ایک حدیث معصوم میں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے روز قیامت بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا جو شخص استمنا کرتا ہوگا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اور بھی شمار جو ہے وہ اس کی مذمت میں احادیث وغیرہ موجود ہے کہ کتنا قبیح فعل ہے، کتنا گناہ کبیرہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اگر انسان سے ہو بھی گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ بھی اگر ہوا ہے تو یہ منی خارج ہونے کا سبب بنا ہے اور اس سے انسان بالغ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے منی خارج ہو اختیاری حالت میں، چاہے خارج ہو بے اختیاری حالت میں، سوچ چاہے وہ خارج ہو حلال طریقے سے مثلا احتلام سے ہو، چاہے وہ حرام فعل سے ہو یعنی استمنا سے ہو، انسان جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا اور اس پہ تمام کے تمام شرعی احکامات لاگو ہوں گے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ جیسی منی خارج ہوگی اس پہ غسل کرنا اگلی نمازوں کے لیے اور روزوں کے لیے واجب ہے، ورنہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہے۔ غسل جو ہے وہ اس کی نمازیں اور روزوں کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ رات میں خارج ہو چاہے وہ دن میں خارج ہو، ٹھیک ہے۔ اب روزے کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ روزے میں اگر دن میں اہتمام ہو تو کیا ہوگا اور نہیں کیا، تو روزے کے مسائل میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر اتنا ضرور سن لیں کہ فجر سے پہلے اگر اہتمام ہوا ہے تو آپ پہ غسل کرنا واجب ہے روزے کے لیے، اور نماز کے لیے جیسی نماز پڑھنے کا وقت ہے اس سے پہلے آپ کو غسل کرنا واجب ہے، اتنا پہلے کہ آپ نماز وقت پہ ادا کر سکیں۔ یہ دوسری علامت تھی لڑکے کے بالغ ہونے کی۔ لڑکے کے بالغ ہونے کی تیسری علامت عمر کے 15 قمری سال کم ہونا۔ قمری والی بحث ہم کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے قمری سال کا مطلب ہے۔ تو لڑکی کا تھا وہ 9 سال تھا اور لڑکے کا ہے 15 سال، یعنی اگر لڑکے کے ناف کے اوپر، ناف کے نیچے اور شربہ کے اوپر سخت بال ہوئے ہیں، نہ اس کے جسم سے کبھی منی خارج ہوئی ہے، لیکن 15 سال اس کے قمری حساب سے پورے ہوئے ہیں، چاند کے حساب سے، قمری کیلنڈر کے حساب سے یا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے میں کہوں، اگر 15 سال پورے ہو چکے تو جس لمحے اس کا 15واں سال اسٹارٹ ہوا ہے وہی لمحہ اس کا جو ہے وہ بلوغ کا دن ہوگا۔ کوئی ایگزامپل دیتے ہیں، اگر 1441 ہجری پہلی رمضان کو کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس میں 15 پلس کر لیں تو 1456 یعنی 1456 ہجری
کہ جو پہلی رمضان کی رات ہوگی، شب پہلی رمضان ہوگی، اس رات کو وہ بالغ ہوگا، اس رات کی نماز اس پر واجب ہوگی، اور اگلے دن کا بھی روزہ اس پر واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آسان سی یہ علامت ہے۔ اگر وہ دونوں علامت پہلے موجود نہیں ہے اور لیکن 15 سال کا ہو گیا تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور 15 سال ہونے کے بعد وہ بالغ باقی علامتیں وقوع پذیر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں لیکن وہ احکامات جو ہے وہ اس پہ ضرور لاگو ہوں گے، یعنی کہ 15 سال ہونے کے بعد بھی اگر اس کی منی خارج ہوتی ہے، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ غسل ضرور واجب ہے اور وہ سارے احکامات جو ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بالغ ہونے کے لیے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی جو پہلے ہو جائے گی تو انسان بالغ ہو جائے گا۔ ایک آخری نشانی مرد کے لڑکے کے بالغ ہونے کی یہ ہے کہ اگر وہ تینوں علامتیں موجود نہ ہوں لیکن یہ علامات موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ جو کہ عموماً دیر سے ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر ان تینوں سے پہلے ہو جائیے کہ چہرے اور ہونٹوں پر سخت بالوں کا اٹھنا، چہرے کے پر اور ہونٹوں پر، یعنی کہ ان شارٹ یہ کہ داڑھی اور مونچھوں کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہونٹوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ مونچھیں ہوتی ہیں، اور چہروں پہ جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی۔ تو اگر چہرے اور ہونٹوں پر سخت بال، کوئی یقین سخت بال، ایک تو رواں ہوتے ہیں جو کہ انسان کی بچپن سے ہوتے ہیں، یعنی کہ 7 8 سال کی عمر سے شاید جو ہے وہ انسان کے چہرے پر رواں سے ہلکے سے بال سافٹ سے، میں نے بتایا کہ جو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے ہم کو، وہ ہوتے رواں، اس کی بات نہیں ہوتی، ایک سخت بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کے اگر بال چاہے وہ چھوٹے سے ہو، آپ دیکھیں داڑھی کے جو ہے وہ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو چھوٹے سے جو ہے نا وہ چند گنتی کے بال جو ہے وہ آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں، انسان کی جب مونچھیں آنے اسٹارٹ ہوتی ہے، پہلے داڑھی نہیں آئی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی مونچھیں پہلے آتی ہیں، جو بھی صورت ہو، اگر پہلے جو ہے وہ مونچھ آ جائے، پہلے داڑھی آ جائے، اگر سخت بال آ جائے، اصول یہ کہ اگر سخت بال ہو گئے اس کے چہرے یا ہونٹوں پر تو وہ انسان، وہ لڑکا جو ہے وہ بالغ شمار ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہماری بلوغ کی نشانیاں لڑکے کے حساب سے بھی اور لڑکی کے عنوان سے بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لڑکی کی صرف ایک نشانی تھی کہ 9 قمری سال پورے ہونا، اور لڑکے کی ہم نے 4 نشانیاں پڑھی۔ پہلا یہ کہ ناف کے نیچے اور شرم کے اوپر سخت بالوں کا ہونا، ٹھیک ہے؟ دوسرا منی خارج ہونا، تیسرا عمر کے 15 قمری سال پورے ہونا، اور چوتھا انسان کی اور چوتھا انسان یعنی لڑکے کے چہرے یا ہونٹوں پر سخت بالوں کا اٹھنا۔ یہ 4 نشانیاں مرد کے یا لڑکے کے بالغ ہونے کی صرف یہ 4 نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سی علامتیں جو کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں مشہور ہے لیکن وہ بلوغ کی نشانیوں میں سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس میں سے ایک ہے سینے پر اور بغل کے نیچے بالوں کا اگنا، ٹھیک ہے؟ بغل کے نیچے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ جو ہے وہ جب انسان جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو سینے پر یا بغل کے نیچے بھی بال اگاتے ہیں، سخت بال بھی اگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ بلوغ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر آواز کا بھاری ہو جانے کہتے ہیں کہ یہ جوان ہو گیا، اب آواز بھاری ہو گئی، یہ بھی جو ہے وہ بلوغ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس قسم کی اور دوسری جتنی بھی علامتیں آپ دیکھیں معاشرے میں جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہو گیا تو اس کا مطلب بالغ ہو گئے، یہ ہے تو مطلب بالغ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بالغ ہونے کی جو ہم نے نشانی پڑھی بس وہی نشانی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہ لڑکی کے اور نہ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی آپ کو اس سے التماس ہے، اپنے مرحومین کو شامل کیجیے، تمام علماء شہداء، ٹھیک ہے؟ اور میرے مرحومین کو شامل کر لیجیے، مرحوم حسن علی، مرحوم ناصر حسین، مرحومہ فاطمہ بانو، مرحومہ مریم بانو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، بعد إلينا وبينهم بالخيرات
إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد.